ایک نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، بہترین وقت اس نماز کے لیے صبح کی نماز کے بعد کا ہے۔ اگر صبح کی نماز کے بعد اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی بھی وقت جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہترین وقت صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم۔ آنکھوں کی بیماری ہے، کانوں کی بیماری ہے، کوئی بھی ان چیزوں میں سے کمزور پڑ رہا ہو، آنکھ کمزور ہے، کان کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، بھلاٹ کی بیماری ہے، تو آپ کی ساری بیماری بغیر دوا کے ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرے، ہمارا چہرے پہ گلو پیدا ہوتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، چہرے پہ حسن آتا ہے، چہرے پہ خوبصورتی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس حسین بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے جو کچھ لیا مجلسوں سے لیا، اور اس کی اتنی ویلیوز ہے اللہ کی نگاہ میں۔ خود امام حسین کی نگاہ میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے جو درس لیتے تھے علماء کو، ان کے درس میں مجتہدین آ کے بیٹھتے تھے، سووں کی تعداد میں آ کے بیٹھتے تھے، اور پن ڈراپ سائلنٹ جب وہ درس دیا کرتے، قرآن کی آیتوں سے، تفسیر سے، احادیث سے، ہر شے سے جو ہے نا اسلام سمجھاتے تھے۔ لوگ متوجہ ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے، بغیر کچھ کہے رونا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد رونے کے عالم میں انہوں نے مصائب امام حسین پڑھنا شروع کیا۔ ایسی کیفیت ہوگی کہ جتنے مجتہد بیٹھے ہوئے تھے، جتنے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، سب رونے لگے۔ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حیران سب تھے، آج کیا ہو گیا؟ آتے ہی مصائب شروع کر دیے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، ہمت ہی نہیں تھی پوچھنے کے لیے کہ اتنے بڑے عالم دین کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، چوتھے دن خود انہوں نے پوچھا، تم نے محسوس نہیں کیا جیسے میں روز درس لیتا تھا ویسے میں نہیں لیتا ہوں، پہلے میں مصائب پڑھتا ہوں پھر درس لیتا ہوں؟ کیا محسوس کیا تھا؟ کیا پھر پوچھا کیوں نہیں؟ کیا ہمت نہیں ہوئی سرکار آپ سے پوچھنے کے لیے؟ تو بولے کہ سنو، میں اس لیے ایسا کرنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، اور جنت کے الگ الگ دروازے ہیں۔ کسی پہ لکھا ہے در علی، مولا کے نام سے ایک دروازہ ہے۔ پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھا تو در حسن، در حسین، در امام زین العابدین، در امام محمد باقر، در امام جعفر صادق، اس طریقے سے الگ الگ لائنز ہیں۔ اور جتنے علماء، فقہا، مراجع جتنے ہیں وہ در امام محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام پہ لگے ہوئے، باقی کے الگ الگ دروازوں پہ لگے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی گیا، میں نے دیکھا کس لائن میں لگوں، دیکھا کہ سب علماء کی لائن تو یہ ہے، لیکن میں نے غور کیا کہ امام ایک ایک عالم دین سے اس کے بیان کی ایک ایک چیز کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو نے فلاں حدیث پڑھی اور یہ ترجمہ کیا، تو نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا؟ تو نے فلاں آیت کی یہ تفسیر کی تھی، یہ تفسیر تو نے کہاں سے لی؟ تو نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ مسئلہ تجھے کہاں سے ملا؟ ایک ایک چیز، ایک ایک باریک سے باریک چیز پوچھ رہے ہیں امام جعفر صادق، اور وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایک آدمی کے پیچھے بہت بڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ دیکھا کہ سب سے فاسٹ ایک لائن جا رہی امام حسین کی آنکھ، ٹک 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 اندر جا رہے جنت میں۔ سوچا اس لائن میں لگ جاؤں تو جلدی جنت میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے میں جا کے امام حسین کی لائن میں لگ گیا۔ تو امام حسین ایک ایک کا حساب دیکھتے دیکھتے میری طرف انہوں نے دیکھا، اٹھ کے آئے، آ کے میرا نام لے کے پکارا، اے فلاں بن فلاں، یہ جو لائن ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ جو علماء کی لائن لگی ہے وہاں پہ جائیے۔ کیا سرکار وہاں پہ بہت ٹائم لگتا ہے؟ کہا یہ عزاداروں کی لائن ہے۔ بس اسی وقت میں روتا ہوا نیند سے بیدار ہوا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اب عالم دین کی حیثیت سے جنت میں نہیں جانا چاہتا، عزادار امام حسین کی حیثیت سے، ذاکر امام حسین کی حیثیت سے جنت میں جانا چاہتا۔ بس اس لیے میں نے یہ طریقہ اب میں نے اپنا لیا ہے کہ اب جب بھی میں درس لوں گا پہلے مصائب امام حسین پڑھوں گا، تاکہ مجھے امام حسین اپنے عزادار ذاکرین میں شمار کر لے۔ یہ ہے عظمت مجلس امام حسین۔ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں، آج بھی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اب
پینڈیمک دور میں ہر کوئی پریشان حال ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کو اتنی بڑی پریشانیاں، جو مڈل کلاس کا ہے اس کی اپنی پریشانیاں، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ تو غریب ہے ہی، اس پہ اور زیادہ غربت۔ لہٰذا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت امیر تھا، غریب ہو گیا، بہت عزیز تھا لوگوں کو، اب ذلیل ہو گیا، بہت پیسے تھے اب فقیر ہو گیا، صحت بہترین تھی اب جو ہے نا بیمار ہو گیا، دن بھر مارا پھرتا ہوں، روزی کی تلاش میں ہر جگہ جاتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ کہیں سے روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو پاتا، آخر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ شاید تجھ سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے نحوست انسان کے گھر میں آ جاتی ہے، شاید تجھ سے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دولت تیرے سے دور ہو جاتی ہے، صحت تجھ سے دور ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ کہ ایک کام یہ ہے کہ انسان اگر بیٹھ کے امامہ باندھے اس سے رزق تنگ ہوتا ہے، دوسرا یہ کام جو اکثر لوگوں سے ہوتا ہے وہ ہے کھڑے ہو کے پیجامہ یا پینٹ یا شلوار پہننا۔ کھڑے ہو کے اگر کوئی شلوار یا پیجامہ یا پینٹ پہنتا ہے تو اس کی رزق تنگ ہو جاتی ہے، روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صحت ختم ہو جاتی ہے، بیماری اس پہ حاوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے کام ہیں جیسے چلتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، اس سے بھی انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کو چبانا، کاٹنا، اس سے بھی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہوگا جس کی وجہ سے تیری روزی تنگ ہوگی۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھ سے کچھ کام ہوتے تھے، میں کھڑے ہو کے پیجامہ پہنتا تھا۔ کہا وہ چھوڑ دے۔ کہا یا رسول اللہ میں اکثر اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کاٹتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا ایک اور کام اکثر لوگ کرتے ہیں جس سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، وہ پہنے ہوئے کپڑے سے پسینہ صاف کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اذان محترم، لیکن اس سے نحوست گھر میں آ جاتی ہے۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوں کر کے پسینہ صاف کر لیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے، انسان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا ہمارا اسلام۔ پھر معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتا بھی دیا کہ اب اگر روزی تنگ ہوگی تو اس کے دروازے کیسے کھولے جائیں، کیسے برکتوں کو لایا جائے۔ تو ایک نماز ہے، نماز وسعت رزق، نماز وسعت رزق، 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں پہلے نیت سمجھیں، بہترین وقت اس نماز کے لیے صبح کی نماز کے بعد کا ہے۔ اگر صبح کی نماز کے بعد اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی بھی وقت جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہترین وقت صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم۔ نیت کریں گے کہ نماز وسعت رزق پڑھتا ہوں میں، یا نماز وسعت رزق پڑھتی ہوں میں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ 1 الحم 3 مرتبہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی اللہ، یہ سورہ 3 مرتبہ پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں 1 الحم 3 مرتبہ فلق، یعنی قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ یہ سورہ، پھر قل اعوذ برب الناس کا سورہ 3 مرتبہ، پھر قنوت، رکوع، پھر اس کے بعد سجود، تشہد، سلام، بقیہ تمام کام صبح کی نماز کی طرح۔ اس کے بعد آپ بہتر ہے سجدے میں چلے جائیں۔ لمبی دعا کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ سجدے میں جا کے دعا کریں۔ سجدہ بذات خود ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، آپ نہیں جانتے۔ یہ جتنی اہم چیزیں ہیں ہمارے باڈی میں، جیسے ہارٹ ہوا، لنگز ہوئے، یہ اپر باڈی میں ہیں، اور یہ
آنکھیں، ناک، دماغ، کان، زبان، یہ ساری چیزیں اپر باڈی میں اللہ نے دے رکھی ہے، جو اکثر اوپر ہی رہتے ہیں۔ زیادہ زیادہ آپ لیٹ گئے تو سیدھے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن نماز میں اللہ نے کچھ ایسے پوزیشنز ہمیں دیے ہیں جو ان کو طاقت ملتی ہے، وہ ہے سجدہ۔ آنکھوں کی بیماری ہے، لمبا سجدہ کرو۔ کانوں کی بیماری ہے، لمبا سجدہ کرو، کیونکہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ آنکھوں کو زیادہ بلڈ سرکولیشن ملتا ہے، چہرے کو زیادہ بلڈ سرکولیشن ملتا ہے، کانوں کو، دماغ کو، دل کو، لنگس کو بہترین بلڈ سرکولیشن ملتا ہے سجدے کے عالم میں۔ لہٰذا حکمہ کہتے ہیں، حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ان چیزوں میں سے کمزور پڑ رہا ہو، آنکھ کمزور ہے، کان کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، بھلاٹ کی بیماری ہے، تو لمبے سجدے کرو، آپ کی ساری بیماری بغیر دوا کے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جو بھی دعا مانگنی ہو، اللہ کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ قیام سے پسند رکوع ہے، رکوع سے پسند سجدہ ہے۔ سجدے میں بندہ اپنے آپ کو اتنا گراتا ہے، کہتا ہے پروردگار اب تو میں نے خاک سے ملا دیا، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو گرا نہیں سکتا۔ اور لمبے سجدے کرو، لمبے سجدوں میں دعا مانگو، جتنی دعا مانگنی ہے سجدے میں مانگو۔ سجدے میں مانگنے کا فائدہ دوہرا ہے، اللہ جلدی قبول کرتا ہے، دوسرے ہمارا چہرے پہ گلو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ سرکولیشن پورا چہرے پہ آتا ہے تو چہرہ روشن ہوتا ہے، چہرے پہ حسن آتا ہے، چہرے پہ خوبصورتی آتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ آج کا گفٹ تھا آپ کے لیے۔ اور یہ جو محرم کا زمانہ ہے، اس میں کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں، انہی مجلسوں سے ہم نے دین سیکھا ہے، انہی مجلسوں سے ہم نے شریعت سیکھی ہے۔ ہمارے میں جو عقائد پائے جاتے ہیں انہی مجلسوں کی وجہ سے۔ لہٰذا ایک اہم مسئلہ جو میں نے بالکل پہلی مجلس میں اٹھایا تھا، آخر کیا وجہ تھی اتنی بہترین شخصیت امام حسین کی، بجائے اس کے کہ امام حسین پہ قربان ہو جائیں، لوگوں نے ان کی دشمنی کیوں اپنے دلوں میں پالی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی دشمنی تھی جس کی وجہ سے دھیرے 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 کربلا ظہور میں آئی؟ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تاریخ میں ہم نے بیان کیا کس طریقے سے بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں ایک فیلنگ پیدا ہوئی، کیسے امیہ کو تڑی پار کیا گیا، مکہ سے نکالا گیا، اور کیسا وہ دشمن بنا، کس طریقے سے وہ شام پہنچا، 10 سال اس نے وہاں گزارے۔ پھر اس کی جو اولاد تھی بنی امیہ، وہ بنی ہاشم کی دشمن بن گئی، اور جس کی وجہ سے بنی ہاشم نے بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہار اور ان کی جیت سمجھا، لہٰذا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ ختم نہیں کر سکے، جناب ابو طالب سامنے آ گئے، تو اب انہوں نے پلان بنایا کہ کسی طریقے سے رسول ہی کو دنیا سے اٹھا دیا جائے، جس کی وجہ سے اللہ نے رسول کو حکم دیا، کیونکہ اسلام کے مشن کو آگے بڑھنا تھا، لہٰذا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اللہ کے حکم کو جو ہے نا مانتے ہوئے رسول اللہ جان کے خوف سے نہیں گئے تھے۔ رسول اللہ جان کے خوف سے چلے جانے والا اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے، حکم خدا تھا تاکہ اسلام پھیلے، اور پھر واپس مکے پر اسلام کا قبضہ ہونا تھا، لہٰذا اللہ نے پہلے ادھر بلا لیا۔ تو وہاں جانے کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی۔ بدر مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی، جبکہ نہ تلواریں مسلمانوں کے پاس کافی تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، پھر بھی مسلمان باوجود صرف 313 ہونے کے، اللہ کی مدد کی وجہ سے اور مولا کائنات کی نصرت کی وجہ سے جنگ بدر بہترین فتح کی شکل میں سامنے آئی۔ اور جب کفار بھاگ کے واپس گئے، اسی جنگ بدر میں ابو سفیان داخل جہنم ہوا، پھر واپس ادھر مشرکین عرب میں ابو سفیان کو سردار بنایا گیا۔ ابو سفیان سردار بننے کے بعد اس نے قسم کھائی، جب تک میں بدر کے مقتول، یعنی جو قریش کے مقتول ہیں، ان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں، اپنے سر پہ پانی نہیں ڈالوں گا، اللہ اکبر، نہاؤں گا نہیں، دنیا کی کوئی آسائش میں نہیں اپناؤں گا،
نہ اچھے کپڑے پہنوں گا، نہ عطر لگاؤں گا، نہ نہاؤں گا، نہ سر دھوؤں گا، جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور جہاں توڑ محنت سے اس نے بہت بڑے فوج کو جمع کیا، بہت فنڈز اس نے رائز کیے چاروں طرف سے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک بڑی فوج لے کے مدینے کی طرف چلا، جس میں 3000 سوار تھے اور 2000 پیادہ، 5000 کی فوج لے کے، بہت فخر کے ساتھ، بہت گھمنڈ کے ساتھ، میرے پاس اتنی فوج ہے میں پورے مدینے کو پسپا کر دوں گا، اس طرح سے وہ چلا۔ اس کے ساتھ ہندا جگر خوار وہ بھی چلی، جو معاویہ کی ماں تھی، بہرحال یہ بھی چلی۔ اب ادھر جانے کے بعد یہاں پہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے یہ پوری فوج نکل کے آئی۔ مدینے والوں نے جب اس بڑی فوج کو دیکھا تو گھبرا گئے، گھبرا کے کہنے لگے ہم کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بند رہیں، جب یہ لوگ اندر آئیں گے تو ہم کوٹھوں پہ سے تیر برسائیں گے، پتھر پھینکیں گے اور لڑیں گے۔ رسول اللہ نے خطبہ دیا کہ نہیں، بدر میں بھی ہم زیادہ نہیں تھے، وہ زیادہ تھے۔ بدر میں ہم صرف 313 تھے، نہ ہمارے پاس تلواریں تھیں، نہ ہمارے پاس نیزے تھے، نہ ہمارے پاس گھوڑے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ہماری مدد کی اور ہماری جیت ہوئی۔ احد میں بھی وہی ہمیں کامیابی دے گا، ہم میدان میں جائیں گے اور جا کے جو ہے نا ہم جنگ کریں گے۔ ہاں اس میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کو قتل کر کے غازی بن جائے تو وہ بے شمار ثواب جو ہے نا حاصل کرے گا۔ اب یہ خطبے کو جب ادھر طلحہ نے سنا، جو ادھر کا سردار تھا لشکر کا، تو اس نے ایک مرتبہ چیلنج کرتا، وہ بہت پہلوان قسم کا آدمی تھا، اس نے چیلنج کیا کہ آؤ میرے مقابلے میں آ جاؤ، رسول تو بعد میں تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، مجھ سے قتل ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یا مجھے قتل کر دو جنت میں چلے جاؤ، غازی بن جاؤ یا شہید بن جاؤ، یہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں تمغے۔ جب اس نے اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کی تو مولا کائنات سامنے آئے، اور کوئی اٹھا نہیں اس کے مقابلے کے لیے، سب گھبراتے تھے، کیونکہ طلحہ بہت بڑا بہادر تھا، بہت جنگجو تھا، بہترین تلوار باز تھا۔ تو جب مولا کائنات سامنے آئے، طلحہ نے پوچھا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ یقیناً یہ ابو طالب ہی کا خون ہو سکتا ہے جو میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ بہرحال جنگ ہوئی، مولا کائنات نے اس کو اس طریقے سے وار کیا کہ اس کے دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ زمین پہ گرا۔ آگے بڑھ کے مولا نے اس کا سر قلم کرنا چاہا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھ پہ رحم کرو۔ مولا پیچھے ہٹے، لوگوں نے پوچھا کہ اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہ میرا وار ہی ایسا تھا، اب وہ زیادہ دیر جیے گا نہیں، مر جائے گا۔ اب جب اس کا علم گرا تو اس کا بیٹا جو وہ بھی پہلوان تھا، اس نے آگے بڑھ کے اٹھایا اور مولا پہ بہت غیظ و غضب کے ساتھ اس نے حملہ کیا۔ جب مولا پہ حملہ کیا تو مولا نے اس کے حملے کو روکا، پھر ایسی تلوار چلائی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ دوسرا بیٹا آیا، اس نے حملہ کیا، اس کا علم اٹھایا باپ کا اور حملہ کیا، مولا نے اس کو وار کو بھی روکا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ تیسرے بیٹے کے بھی 2 ٹکڑے کیے، چوتھے بیٹے کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے بعد مختلف سردار آگے بڑھتے رہے، علم اٹھاتے رہے، اس طرح سے 9 سردار قتل ہوئے۔ تو اب جب 9 بڑے بڑے سردار جو کہ بڑے بڑے پہلوان اپنے آپ کو سمجھتے تھے، مولا کی تلوار کے سامنے گرتے گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے ایک طرف سے جعفر طیار، ایک طرف سے جناب حمزہ نے حملہ کیا، اور ادھر مسلمانوں نے کافروں پہ حملہ کیا۔ 5000 کی فوج ادھر تھی، ادھر 700 افراد کی فوج تھی۔ 700 افراد میں سے رسول اللہ نے 50 کو چنا۔ ایک پہاڑی درہ تھا جو خطرناک تھا، اگر ادھر سے کوئی آ جائے تو مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ نے 50 تیر انداز کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ یاد رکھو اور اس بات کو بھولنا نہیں، اگر ہم مشرکین کو دوڑاتے ہوئے مکہ تک بھی جا کے بھگا کے واپس آ جائیں تو بھی تم اپنی جگہ سے چھوڑ کے ہٹنا نہیں، وہیں بیٹھے رہنا۔ رسول نے تاکید پہ تاکید کی تھی۔ اب اس کے بعد ادھر جب مسلمانوں نے شدید حملہ کیا، جناب حمزہ کی تلوار ایسے چل رہی تھی کہ جو بھی اس کے سامنے آتا کٹ کے گرتا، مولا کائنات کے سامنے جو آتا کٹ کے گرتا۔ اس طرح سے جب یہ ہاشمی شیر حملہ کر رہے تھے، جب ہندا نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کے پہلے ان میں سے کسی کو بھی مار دو، یا رسول کو مار دو
یا علی کو مار دو یا حمزہ کو مار دو، میں بے پناہ دولت دوں گی۔ اس کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، اس کو بھی اس نے ورگلایا۔ حبشی غلام نے کہا میری طاقت نہیں کہ میں علی کے پاس جاؤں، نہ میں رسول تک پہنچ سکتا ہوں کیونکہ علی سامنے ہے، ہاں حمزہ کے لیے میں کوشش کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے نیزہ لیا اور چھپ چھپ کے جناب حمزہ کے طاق میں رہا۔ ادھر ابو سفیان نے 200 افراد کو تیار کیا کہ وہ درے پہ حملہ کرے، اگر درہ پہ قبضہ ہو جائے گا آسانی سے مسلمانوں کو مارا جا سکتا تھا۔ ادھر 200 افراد درے کی طاق میں تھے، ادھر حملے پہ حملے ہو رہے تھے، علی حملے کو کاٹ کاٹ کے اس کا جواب دے رہے تھے، جناب حمزہ حملے کو کاٹ کاٹ کے جواب دے رہے تھے۔ آگے بڑھتے بڑھتے جناب حمزہ کا گھوڑا ایک گڈھا تھا، اس کے اندر اس کا پیر اٹکا اور یہ منہ کے بل زمین پہ گرے۔ جیسے یہ زمین پہ گرے اٹھنا چاہتے تھے، اس نے پیچھے سے ایسا حملہ کیا جناب حمزہ کے آر پار نیزہ ہو گیا، جناب حمزہ زمین پہ گرے۔ جیسے گرے اس نے پھر دوبارہ جا کے ان پہ حملے کیے اور جناب حمزہ کی شہادت ہوئی۔ تو جیسے پتہ چلا ہندا کو کہ حمزہ کی شہادت ہو گئی، دیکھیے کتنا بغض تھا، کتنا کینہ اور کپٹ، کتنی دشمنی تھی کہ اس نے آ کے جناب حمزہ کے پیٹ کو چاقو سے، خنجر سے چاک کیا، اس میں سے کلیجہ نکال کے کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکی تو چبا کے اس نے پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے جو شہدائے احد تھے، جو بھی وہاں پہ شہید ہو کے گرے تھے، ان کے کان اور ناک کو کاٹ کے اس نے ایک مالا جیسی بنائی اور پہن لیا۔ جناب حمزہ کے دونوں ہاتھ کاٹ کے اپنے گلے میں ڈال لیے اور اس کے بعد وہ بے تحاشا رقص کرنے لگی، اور اس کو دیکھ کے ان کے جوانوں میں ایک طرح کا جوش آیا اور ادھر سے درے کی طرف لوگ آگے بڑھے۔ ادھر یہ ہوا کہ مولا کائنات اور ان کو اور غضب آیا کہ جناب حمزہ کی شہادت نے ایک مرتبہ مسلمانوں میں بھی ایک طرح کا جوش پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے بھی آگے بڑھ کے جو حملہ کیا تو اب مشرکین بھاگنے لگے۔ جیسے بھاگے تو مسلمان کی جو فوج تھی وہ مال غنیمت کی طرف بڑھی۔ اب یہاں درے پہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ارے یہ لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے کچھ لوگ ہٹ گئے، پھر وہاں صرف 12 لوگ رہ گئے جو جناب عبداللہ کے ساتھ رہ گئے تھے، عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ۔ اب بقیہ لوگ جو ہے نا جو ادھر بھاگے، تو جیسے ادھر درے پہ لوگ کم ہوئے وہاں پہ حملہ ہوا۔ اب یہ 12 افراد ان کو روک نہیں سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا پیچھے سے آ کے کافروں نے حملہ کر دیا۔ جیسے حملہ کیا تو مسلمان اب بھگ دوڑ مچ گئی، یعنی جیتی ہوئی فوج پھر ہار اور شکست کا منہ دیکھنے لگی۔ ایسے میں سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تنہا رسول اللہ۔ ادھر شیطان نے پکار کے کہنا شروع کیا ماتا محمد، رسول بر گئے۔ مولا کائنات نے رسول اللہ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اٹھایا، ہاذا محمد، یہاں ہے رسول خدا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، واپس آؤ۔ لیکن کوئی واپس نہیں آ رہا تھا۔ اب مولا اکیلے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت کچھ ایسا سانحہ ہوا کہ ایک اور صحابی بھی تھے جو رسول اللہ کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹی کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جیسے کہا تلوار ٹوٹ گئی، ایک شاخ کو کھینچا، یہ جو کھجور کی شاخ ہوتی ہے اس کو رسول اللہ نے کھینچا اور اس طریقے سے گھمایا تو تلوار بن گئی، کہ یہ لو۔ اب انہوں نے لے کے حملہ کرنا شروع کیا۔ ادھر مولا علی کی تلوار ٹوٹی تو مولا نے کہا میری بھی تلوار ٹوٹ گئی، تو اب رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ تو وہاں سے تلوار آئی، ذوالفقار جب اوپر سے آئی، اب ہاتھ بھی ادھر کے، تلوار بھی ادھر کی۔ علی نے بھرپور حملہ کرنا شروع کیا۔ 3000 کا لشکر چاہ رہا تھا کہ علی کو ہٹائے رسول تک پہنچے، یہاں تک کہ دندار رسالت شہید ہو گئے۔ مولا کائنات گھوم گھوم کے حملہ کر رہے تھے۔ ایک تاریخ میں ہے کہ دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں اور 2 تلواروں سے مولا حملہ کر رہے تھے، ایک پہ ذوالفقار تھی دوسرے میں عام تلوار تھی۔ اب یہاں پہ چل کے ایک شاعر نے ایک عجیب منظر کشی کی، اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ ذوالفقار میں اور ملک الموت میں ڈیبیٹ ہونے لگا، باتیں ہونے لگی۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ ذوالفقار سے تھم تھم کے چل، اتنے تیزی سے تو چل رہی ہے، اتنے تیزی سے سر گر رہے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ کہا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ جو گرتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، جو بھی علی کی تلوار کا مار کھا کے زمین پہ گرتا ہے مجھے پورے عرب میں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ علی کے سامنے کوئی
حلال زیادہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ذوالفقار نے کہا تو ایک نسل کو لے کے پریشان ہے، مجھے چلنے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیونکہ میرے مولا کا حکم ہے کہ اے ذوالفقار دیکھتی جانا، 7 نسلوں میں بھی اگر کوئی ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دینا، نہیں ہے تو اسے ختم کر دینا، میں 7 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہوں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اس طرح سے جنگ احد فتح ہوئی، مولا کائنات فاتح احد بنے۔